अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान बट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। फवाद अहमद साहब की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम के मेज़बान के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूंगा। नाज़रीन, आज रवा साल के आखिरी शो में हम साल 2025 के हवाले से बात करेंगे। नए साल का आगाज़, नई उम्मीदों का सफ़र, रवा बरस क्या पाया क्या खोया, कहाँ कौन सी गलतियाँ सरजद हुई और उनसे क्या सीखा गया, हमारी रियासत, सियासत, मईशत और सकाफत किस करवट बैठेगी, क्या अच्छा हो सकता है और क्या बुरा हो सकता है। इन सब को जानने के लिए प्रोग्राम में आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान की नामवर माहिर इल्म नजूम सामिया खान साहिबा। सामिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2025 शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और तमाम लोग पाकिस्तान के हों या पूरी दुनिया के प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि कैसा आने वाला साल हो सकता है। हर कोई बेहतरी चाहता है, लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तान में जुबान ज़द-ए-आम बात है, बानी पीटीआई के हवाले से, क्या बानी पीटीआई 2025 में अपनी कैद से आज़ाद हो सकेंगे? क्योंकि 2024 में जिस तरह से मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात भी किए जा रहे हैं, हो सकता है जो बात की जाती है कि वो रिहाई भी पा लें। क्या हो सकता है, क्या बेहतरी आएगी उनकी सियासत में? सबसे पहले तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं हम अपने अगर हम इस साल भी पाकिस्तान की बात करेंगे और सिर्फ बानियों की बात करेंगे तो इस तरह कहानी आगे नहीं चलेगी। मैं जहां मुझे मौका मिल रहा है कि हर साल का एक रेजोल्यूशन का मैसेज मैं बनाती हूँ। अगर पहले तो मैं आपकी तवस्सुत से एक तो आपको और आपके सुनने वालों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक सबकी जिंदगियों में खैर व अमन का साल गुजरे। जिनके 2024 में लॉसेस हुए हैं, को अपने प्यारे बिछड़ गए, अल्लाह पाक उनको उसका सब्र जमील क्या बेहतरीन रिवॉर्ड अता करें और आने वाला साल सबके लिए खैर व बरकत का हो। आमीन सुम आमीन। दूसरी बात ये कि मुझे खुशी होती है कि अगर आप लोग ना पहले पाकिस्तान की बात करें। मैं ये नहीं कहती, मैं मेरे इस साल का तो बार बार ये मैसेज है, शख्सियत परस्ती, वतन परस्ती पे आइए, बुत परस्ती छोड़िए। हमारा अलमिया ही ये है, हम किसी ना किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं या लगा दिए जाते हैं। और ये वो साल है जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन साल साबित हो सकता है अगर अब भी हमने, खैर अभी आगे चल के हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले अब आप बताएं, पहले पाकिस्तान की बात करें या पहले बानी पीटीआई की करें? नहीं जी, पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ऊपर है। कोई भी शख्सियत पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के हवाले से मुल्क जो अगला साल है वो कैसा होगा, ये जरूर बताइए। यकीन करें, मेरा दिल चाहता है कि अब हमें पहले पाकिस्तान की बात, जिस दिन हमने ये अपनी अमेंडमेंट कर ली ना, तो यकीन करें सब इंसान के बच्चे बन जाएंगे यहाँ पे, जिनमें कोई कसबल भी जिनके थोड़े से खराब हैं। तो जो है मैं यहाँ पे बात करूंगी कि ये वो वाला साल है। मैं अपने और आपका तो माशाल्लाह आवाज ही पाकिस्तानियों का लोगो आप लोग लेके चलते हैं, जो आपका चैनल है। तो पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे बड़े रिलीफ की खबर है कि ये वो वाला साल है जिसका ख्वाब हमें हजरत नेमत शाह वली ने दिखाया, रूहानी लोगों ने जिसके लिए प्रेडिक्शन की। और अल्लाह का शुक्र अदा करें जो हम में से वन पीस के अंदर जो है 2025 में दाखिल होने जा रहे हैं, तो रब का शुक्राना भी अदा करें। लेकिन कुछ अगर मगर देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी का नया साल है ना, वो शुरू होता है 21 मार्च के महीने से। तो जब तक 21 मार्च नहीं आती तो 2024 की कंटिन्यूटी चलेगी 21 मार्च से। और जो हतमी डेट होगी, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हम लोगों के लिए सस्पेंस रखते हैं ताकि आपका और हमारा प्रोग्राम लोग एंड तक देखें कि पाकिस्तान के लिए वो कौन सी डेट है जो पाकिस्तान को सेफ जोन के अंदर अल्लाह के फजल से लेके जा रही है। लेकिन फर्स्ट 2 मंथ्स 5 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक आपके मुल्क को दुआओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि कभी मेरी तालीमी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। एक सितारे का नाम है मार्स, मरीख, हर कोई जानता है। वो 4 नवंबर को 2 माह के बाद एक जगह से एग्जिट करता है, और तब भी मैंने शुक्राना अदा किया कि निकल गया, मुल्क में कोई दंगे नहीं हुए। तब भी मुल्क में बहुत ज्यादा एक धरना तब भी हुआ उन दिनों में, जो कि और उसके बाद ये दोबारा
الٹا چلتا ہوا 5 जनवरी کو پھر پاکستان کے ذائچے کے اس ہاؤس کے اندر آتا ہے جو کہ پاکستان کے اینیمیز کا گھر ہے، پاکستان کے سیکرٹ اینیمیز جن کو خدا نہ کرے بیک سٹیپنگ کا کوئی موقع مل جائے۔ میرا پہلا پروگرام 19 دسمبر کو آن ایئر گیا جس میں نے یہی بات کی، اور یقین جانیے جب مجھے دکھ ہوا سن کے جب افغانستان میں پاکستان کو کارروائی کرنی پڑی، لیکن آرمی چیف صاحب کے اس بیان نے میرے دل کو بڑی تسلی دی کہ ایک پاکستانی کی جان بھی جو ہے نا اب ہر چیز پہ مقدم ہے۔ مجھے اچھا لگا یہ بیان سن کے، ہم نے بہت جانیں ضائع ہوئی ہیں ہماری، لیکن یہ ضرور ہے کہ فرسٹ 2 months ہمارے اداروں کے لیے بے انتہا چیلنجز ہے۔ آپ فوج کا بڑا جارحانہ رویہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ ادارے، اور یہ ایک اور میں بات کہوں کہ جیسے مجھے ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ جیسے کرونا والا سال تھا نا، اس کا کوئی پارٹ 2 نہ آپ سال کے شروع کے 3 مہینوں میں ہمیں کوئی ایکسپیرینس نہ کرنا پڑے، تب بھی مجھے کرفیو، جنگی سے وار زون ٹائپ سامیہ صاحبہ ابھی بھی 2024 کی بات کی جائے تو ملک سے بہت سارے لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں، برین ڈرین کے حوالے سے بات کی جائے تو جس طرح آپ بتا رہی ہے پہلے 2 مہینے مشکل ہو سکتے ہیں، کیا لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں اور لوگ یہاں سے نکل کے باہر جائیں گے؟ ہماری جو نوجوان نسل ہے اور جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور جنہوں نے لے کے جانا ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ اللہ کے حکم سے تسلی رکھیں، میں پھر وہی بات کروں گی، نہ لوگوں نے ہمیں چلانا ہے، اب رحمت خداوندی جو ہے وہ جوش میں بھی آنے جا رہی ہے اللہ کے حکم سے۔ میں نے کہا نا وہ ڈیٹ سسپینس رکھی تاکہ آپ کا پروگرام لوگ آخر تک دیکھیں، تو وہ جو ہے رحمت خداوندی بھی جوش میں آئے گی، صحرا کس کے سر سجے گا۔ اور میں آج سے نہیں، میں بہت پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ مایوس ہو کے اس ملک سے جا رہے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس ملک میں شاید واپسی میں آپ کو جگہ نہ ملے کہ جو ہے جو اس ملک کی ترقی نے ٹیک آف کرنا ہے اللہ کے فضل سے، کیونکہ اس کے کچھ دنیاوی حالات ہیں۔ جب آپ دنیا کے حالات کے اوپر آؤ گے تو میں آپ کو اس کا دنیاوی ریزن ایکسپلین کروں گی ستاروں کی روشنی میں، لیکن فرسٹ 2.5 months دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، ہم پہ کوئی جنگ نہ مسلط کی جائے، کوئی وار زون کے اندر نہ ہمیں جانا پڑے، ہمارے سیکرٹ اینیمیز، لیکن مجھے اتنی اللہ سے امید ہے کہ ہمیں ساتھ ہی روشنی نظر آ رہی ہے، تو مجھے رب سے امید ہے کہ ہمارے ادارے یا ہم ان معاملات سے سرخرو ہو کے ہم انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے۔ لیکن سامیہ صاحبہ 25 جنوری 2025 کی ڈیٹ کافی امپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہے جس میں تمام سیارے ایک لائن میں آ جائیں گے اور ان کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے، تو کیا وہ چیز بھی افیکٹ کر سکتی ہے پاکستان کی قسمت کے اوپر؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا اچھا ویلڈ کوسچن کیا۔ میں نے کبھی آسمان پہ اس طرح کا کیوس نہیں دیکھا، یقین جانیے میری اپنی تعلیمی ہسٹری میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے، یہ جو ستارے گھوم گھوم کے الٹ چل کے واپس آ رہے ہیں، پھر 7 ستاروں کی گلیکسی ایک ہی گھر میں آتی ہے، جب یہ آتی ہے کوئی نہ کوئی جو ہے نا ایک نیا پنڈورا باکس کھول کے جاتا ہے۔ لیکن یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ 21 مارچ تک کیوس رہے گا، کیونکہ 21 مارچ تک کنٹینیوٹی ہے 2024 کی، اور یہ والا سال جوپیٹر کا سال ہے۔ جوپیٹر ایک نیک ستارہ ہے، وہ کیا کرے گا، ہم پاکستان کو کیسے خیر و برکت دے گا، ابھی ہم اس پہ بات شروع، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل پاکستان سب سے مقدم ہے، آپ ابھی سے بات شروع کریں کیونکہ پاکستان کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ملک کو چھوڑ کے جانا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا، اور ملک میں جو ہیجان کی کیفیت ہے، لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، لوگ جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے، اپنے جو سیاسی لیڈران ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ملک میں کچھ بہتر ہو نہیں رہا ہے، اور یہ اگر آپ کچھ ایسی بات کریں گے تو یہ ان کے لیے امید کی کرن ہو سکتی ہے۔ میں یقین کریں میں بلکہ بدنام مشہور ہوں کہ میں ٹھیک ہے میں شوگر کوٹڈ طریقے سے ذرا برے حالات سے لوگوں کو آگاہ کرتی ہوں، لیکن میں نے کبھی جو ہے وہ لالی پاپس نہیں لوگوں کو دیے، یا میں نے جھوٹی امیدوں کے سپنے نہیں دکھائے، میں نے کبھی 1000 نوکریوں کا جھانسا نہیں لوگوں کو دیا۔ مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ یہاں سے ملک سیف زون کے اندر داخل ہوگا۔ اب ہم سسپینس بریک کر دیتے ہیں، وہ ڈیٹ ہوگی 15 مئی 2025۔ اب دنیاوی جو حالات جو ستاروں کی روشنی میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ آئیں گے تو پتہ نہیں دنیا کا نقشہ بدل دیں گے۔ ٹرمپ تو اپنے ملک کے لیے کچھ مشکلات میں اضافہ لے کے آنے والے ہیں، کیونکہ جو ہے ان کے اپنے ستارہ جو ہے ابھی ایک کیوس سے نہیں نکلا،
اور جو ہے ابھی بھی وہ اسی میں موجود ہے. اور ستارہ ان کا 2025 میں 12 ڈپ کھائے گا. امریکہ میں ریسیشن میں ابھی سے آپ کے اس میں پریڈکٹ کرنے جا رہی ہوں کہ مطلب یہ علم کے اندازے ہیں, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, لیکن کیونکہ نیو ورلڈ الائنسز بنیں گے, نئی جو ہے سپر پاور بنے گی. اللہ پاک نے اب دنیا کو سمیٹنا ہے. جتنی شیطان کو چھٹ ملنی تھی مل گئی. میں بار بار کئی پروگرامز میں ذکر کر چکی ہوں اس بات کا. کچھ میں روحانیت کی لائن کی عورت تو نہیں ہوں, میں تو علم کی بات کرنے والا بندہ ہوں جس کی میں دلیل دے کے آپ سے بات کر سکتی ہوں. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کی جنریشن کو جو ہے حضرت امام مہدی کا ظہور بھی آپ دیکھو, اب دجالی فتنات بھی دیکھو, وہ وقت دور نہیں ہے. تو میں تو بار بار کہہ رہی ہوں اب ہم میں سے وہی بچے گا جس بھی مذہب میں پیدا ہوا ہے. ان دی اینڈ ہم رب کو پکارتے ہیں. رب نے بھی کہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اب بچے گا وہی جو توبہ طائب ہوگا, جس نے رب کی رسی کو پکڑا ہوا ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی کا ہمارا پروسیس بھی تیز ہو جائے گا. تو جو ہے ہماری اپنی جی نہیں, میں یہ انسانی زندگیوں کی بات انفرادی طور پہ کہ ہماری انفرادی طور پہ بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی تیز ہو جائے گا. تو جو نیو ورلڈ آرڈر بنیں گے, پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہوگی کہ پاکستان جو ہے ایسی سپر پاور کا حصہ بن جائے گا جو کہ جس کو ہمارا سروائیول ہمارے سے زیادہ ان کی مجبوری ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں تھرڈ ورلڈ وار کے جو میں نے اس سے پہلے بھی پریڈکشن آن ایئر ہے, یہ بھی پریڈکشن آن ایئر ہے کہ ہم اینڈ آف ورلڈ میں 2021 کی طرف ہمارا سفر شروع ہے. آپ دیکھیے گا اللہ پاک, میں بری پیش گوئیاں میری تو اللہ پاک نہ ہی سنے کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب غزہ سے غزوہ ہند کی جرنی بھی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ جو 2023 میں جھڑپوں کا آغاز ہوا تھا, یہ بھی میری پریڈکشن تھی کہ 2023 میں جو آغاز ہوگا وہ سلسلہ رکے گا نہیں, وہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا. اور جو ہے اس سال میں بھی آپ کو ٹیزرز نظر آئیں گے, اور اگلے والے یہ تمام چیزیں that will lead to the end of the world. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. دیگر معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ آنے والا سال پاکستان کے لیے, پوری دنیا کے لیے, اور بالخصوص پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیسا ہو سکتا ہے. اور علم نجوم رکھنے والی ماہر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, سامیہ خان صاحب. سامیہ خان صاحبہ, یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ نے پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے, پروگرام میں بریک شامل کرنے سے پہلے وہ پاکستانیوں کے لیے تو بہتر ہونے والا ہے, لیکن سیاسی محاذ پر بھی ایک چیز چل رہی ہے جس میں اگر بات کی جائے, بلاول بھٹو نے بھی اپنے گزشتہ بیان میں کہا تھا کہ اب ملک میں جو عمر رسیدہ سیاستدان ہیں جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں ان بڑے عہدوں پر, ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے. ان کو اب چینج کرنا ہوگا, نوجوان نسل کو آ کر پاکستان کو سنبھالنا ہوگا. ڈو یو تھنک کہ وہ اپنے اوپر اس چیز کو پوائنٹ کر رہے ہیں, یا پھر مریم نواز کے اوپر, اور دیکھا جائے تو عمران خان, ان کا مستقبل ان چیزوں میں کہاں ہو سکتا ہے, آلدو وہ بھی عمر رسیدہ تو ہو چکے ہیں؟ اچھا, یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ سارے عمر رسیدہ جو ہے وہ سکرین سے مائنس کر دیے جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے ابھی ہم بات شروع کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے پہلے تو شروع کر لیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں میری ایک پریڈکشن, ان کے اوپر تو میری بہت ساری متعدد پیش گوئیاں پوری ہوئی ہیں, جو ہے وقت نے پوری کی ہیں. بانی پی ٹی آئی پہ میرا خیال ہے مجھے تو نام لینے کی اجازت ہونی چاہیے نا, تو خان صاحب پہ میری متعدد پیش گوئیاں جو ہے وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں. 2022 میں بار بار خان صاحب کو کہتی تھی کہ یہ ہومیوپیتھک اپوزیشن جو ہے یہ تختہ الٹ سکتی ہے اس وقت میں. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر خان صاحب سنبھل جائیں ذرا, ورنہ مدت بائے ہوک اور بائے کرک پوری کرنے کے چکر میں ان کو آگے عدت نہ کاٹنی پڑ جائے. پھر جب 2023 جولائی آیا, یہاں تک کہ 9 مئی کی بھی پریڈکشن میں نے 9 مئی پریڈکٹ نہیں کیا تھا, میں نے کہا تھا مئی کا مہینہ ہوگا جو خان صاحب کو کسی مصیبت میں پھنسوا دے گا. تو جب یہ جولائی 2023 آیا تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ مجھے خان صاحب کی آئسولیشن نظر آتی ہے. اچھا, آئسولیشن کی تشریح میں نہیں کر سکتی تھی. میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ رب نے مجھے بہت ہی محدود سا علم دیا ہوا ہے, اندازوں کا علم میں اسے کہتی ہوں, غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. تو وہ جو آئسولیشن ہے نا,
وہ کیا ہو سکتی تھی، وہ اس کی شکل کیا ہو سکتی تھی، جلا وطنی بھی ہو سکتی تھی، وہ آئسولیشن جو ہے خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو بھی اس وقت میں خطرہ ہو سکتا تھا۔ اب وہ ستارے جنہوں نے خان صاحب کو شکنجے میں جکڑا، وہ ستارے، کوئی جادو ٹونا میں اس کو کریڈٹ نہیں دوں گی اس وقت میں، کوئی میں تعویذ دھاگے کو کریڈٹ نہیں دوں گی، کیونکہ وقت کی سختی میں پھنسے اور وقت کی جو ہے آسانی ہی انہیں ریلیف دلا سکتی ہے۔ اب جو ستاروں کی تاریخیں ہیں، 12 جنوری 12th of January 2025 اور 10th of February 2025 سے شروع ہونے والا وقت خان صاحب کو ستارے ریلیف دے رہے ہیں۔ وہ ستارے وہ جگہ چھوڑنے لگے ہیں جس آزمائش میں ستاروں نے خان صاحب کو جکڑا تھا، وہ سامعہ وہاں سے صاحبہ آپ جس طرح سے بات کر رہی ہیں ستارے ریلیف دینے والے ہیں، ستارے انہوں نے جکڑ رکھا، جو ان کے فالوئنگ ہے وہ تو کہتی ہے کہ حکومت نے جکڑ رکھا ہے، ان کو قید کر رکھا ہے، تو کیا حکومت میں ہی سے ایسے ستارے نکلیں گے جو ان کو ریلیف دیں گے یا پھر جوڈیشری سے ان کو ملنے والا ہے ریلیف؟ کچھ ایسا بنا دیں۔ میں نے آسمان کے ستاروں کی تشریح کرنی ہوتی ہے، زمینی حقائق آپ جیسے اینکرز، آپ جیسے نیوز ریڈرز جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں، کیونکہ میرا کام ہے ستاروں کی تشریح کرنا، جو ہے ان کی زبان کو آپ لوگوں تک پہنچانا، جو بھی محدود سا میرا علم ہے اللہ کے فضل سے جو ہے۔ اچھا، اب یہ ریلیف لیکن اگر اس وقت بھی خان صاحب کے لیڈران یا ان کی پارٹی وائزلی نہ چلے تو پھر میں ایک بات کہوں کہ مئی سے شروع ہونے والا وقت جو ہے وہ خان صاحب کے لیے لمبی گمنامی انڈیکیٹ کرتا ہے۔ تو میرا ان سے درخواست ہوگی کہ کبھی آپ لوگوں نے میری باتیں نہیں سنی، اس وقت میری باتوں کو سن کے اپنے قائد کی جو ہے وہ آپ رہائی کے لیے جیسے بھی کوئی پازیٹیو جو ہے سٹیپ اٹھا سکتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مصیبت سے آپ لوگوں ان کی پارٹی کو ریلیف دے دے، ان کے فالوورز کو بھی ریلیف ملے۔ بالکل سامع صاحب آگے بڑھتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی اگر بات کی جائے، دے آر ان دا گورنمنٹ اور انکمبنٹ ہیں، کتنی دفعہ حکومت کر چکے ہیں، ابھی بھی ان کو تنقید کا سامنا ہے۔ مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، دے آر آئنگ فار دا پرائم منسٹرز پوسٹ، اور بلاول بھٹو بھی اسی چیز کے لیے سیاست میں ہیں کہ کبھی نہ کبھی وہ کالی شیروانی ضرور پہنیں گے اور اس سیٹ پر بیٹھیں گے۔ ڈو یو تھنک کہ آنے والا وقت ایسے ہو سکتا ہے یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی یا پھر بیچ میں سے ہی لوگ اٹھیں گے اور دوبارہ سے ایک جو اوپر سے دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو بڑے پیادے ہیں وہ چینج ہو جائیں گے؟ اچھا، ایک تو سر اگر میں کہوں کہ آپ کہہ دو گے کہ جی الیکشن نیا نظر آتا ہے، وہ مجھے نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، انہی میں سے کوئی ان ہاؤس چینجز ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی نیا جو ہے وہ کوئی الیکشن ہو جائے گا یا انقلاب آ جائے گا۔ جیسے 2022 میں تو میں نے خود پریڈکٹ کیا تھا کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن تختہ پلٹ سکتی ہے اور وہ ہم نے منظر دیکھا بھی جو ہے، لیکن اب اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کر لیجئے کہ اس وقت دو لوگوں کے ستارے بگ بینیفیشریز ہو سکتے ہیں۔ مولانا، میں پہلی آپ لوگوں سے کہا کرتی ہوں کہ 3 لوگ ہیں ملک میں جن کا سیاسی ستارہ بے انتہا سٹرونگ ہے اور یہ لوگ ہر دور میں اہم ہو جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہے۔ تو جو ہے مولانا فضل الرحمان اور بلاول صاحب جہاں جوپیٹر لے کے پیدا ہوئے، اس وقت جوپیٹر ان کے انہی ہاؤسز کے اندر آیا ہوا ہے اور سال کے فرسٹ ہاف میں یہ بگ بینیفیشریز ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر میں وہی کہوں گی اگین کہ میرا بڑا محدود سا علم ہے کہ مجھے یہ نہیں میں بتا سکتی کہ نوازے کیسے جائیں گے یا آزمائے کیسے جائیں گے۔ جیسے میں نے آئسولیشن کی بات کی ابھی آپ سے، اب یہ دونوں بگ بینیفیشری ہو سکتے ہیں، دونوں کا ستارہ پاورفل چل رہا ہے اس وقت، دونوں کا ستارہ پاورفل ہو سکتا ہے۔ سامع صاحب، پروگرام کے آغاز میں آپ نے جس طرح سے بات کی افغانستان کے حوالے سے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس نہج پر ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ ایک بوم کی طرف جا رہی ہیں، بنگلہ دیش میں ایک سمجھ لیں آپ تختہ الٹا گیا، سری لنکا میں ایسے ہوا۔ کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان سے جو ہماری فارن پالیسی ہے وہ بہتر ہو سکے گی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے انڈیا جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اکنامکلی، اور انڈیا اس چیز کو باور کرواتا ہے کہ اگر اس کو سپر پاور بننا ہے تو اس کے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ان کو بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا خطے میں۔ ڈو یو تھنک کہ پاکستان ول بی دا کی کنٹری فار دس؟ مجھے اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے کہ میرا ملک کوئی اہم رول ادا کرنے جا رہا ہے جو نئی دنیا کے حالات بننے جا رہے ہیں۔ یہ خطہ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، اس خطے نے اب وہ ڈنکا بجنا ہے جس کے لیے ملک بنا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے ملک کا نمبر ہے 7، معجزے والا نمبر جو ہے، اور جو ہے معجزے کی طرح ملا ہے
یہ معجزے کی طرح چلا ہے، اس میں تو آپ لوگوں کو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ معجزے کی طرح اس زون میں داخل ہونے جا رہا ہے 15 مئی 2025 سے، جہاں پہ مجھے یہ نہیں پتا صحرا کس کے سر سجے گا، وہ سیاسی دلہا کون ہوگا جس کے سر یہ ڈنکا سجے گا کہ پاکستان کو وہاں پہ اس پٹری پہ ڈالنے جا رہا ہے ملک. لیکن انشاءاللہ تعالی یہی وہ ٹائم ہے جو ہماری قیادت جو ہے وہ اللہ پاک کرے گا کہ اس ملک کا آپ شور. لیکن جہاں تک انڈیا کی بات ہے، میں یہ کہوں کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں. اس کا ریزن کیا ہوگا؟ مجھے انڈیا کے سپر پاور بننے کے امکانات بالکل نظر نہیں آتے، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتی ہوں کہ جو ہے انڈیا بھی اسی الائنس میں جائے گا جہاں پاکستان جائے گا، تو مجبوری ہو جائے گی دونوں ملکوں میں شاید ان کو تعلقات آپس میں بہتر کرنا. تو مطلب یہ کوئی اسلامی ملک کا الائنس بننے جا رہے ہیں، یا جس طرح سے اوکس کی بات کی جائے یا پھر سارک کنٹریز ہیں یا پھر G10 کنٹریز ہیں، اس طرح کا کوئی الائنس بنے گا جس میں پاکستان اہم رول ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان از دا گیٹ وے فار دا ادر کنٹریز، جس میں قزاقستان اور ترکمانستان یہ کنٹریز آتی ہیں جن کی تجارت پاکستان کے تھرو ہوتی ہے. سی پیک بھی بننے جا رہا ہے، وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، گوادر کی جو قسمت ہے وہ کھلنے جا رہی ہے. تو پاکستان ٹریڈنگ کے حوالے سے پاکستان کی کیا جو ہے نا وہ فیوچر ہے ان 2025؟ دیکھیے مجھے بہت پیاری امیدیں ہیں. اس ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اس ملک میں روزگار بھی آئے گا. اس سال کے سیکنڈ ہاف سے اللہ کے حکم سے ملک کے اب جو میرے آپ کے نیو کے جو پاکستانیوں کو ریلیف بھی اللہ پاک دیں گے. اب اللہ میری آج تک کا میں کہتی ہوں میرے رب نے 99% پیش گوئیوں کا میرا ریکارڈ رہا ہے 2021 سے. یہ واحد پیش گوئی ہے جس کے لیے مجھے 2025 کا انتظار تھا، اور مجھے بھی رب کا شکریہ میں ادا کرتی ہوں کہ مجھے زندگی مہلت دے کہ میں وہ عرصہ دیکھ سکوں جس کے لیے میں خود اکاؤنٹیبل ہوں کہ میں آپ لوگوں کو شاید سپنا دکھا رہی ہوں، یا اس وقت میری باتیں آپ کو دیوانے کا خواب لگ سکتی ہیں. نہیں، دیوانے کا خواب نہیں ہے. ہر چیز اور ہر جو لوگ ہیں اس امید پر ہیں، اور جو ڈائریکشنز بتا رہی ہیں آپ، جو ستارے ہیں وہ اس چیز کو پوائنٹ کریں کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں ایک اہم ملک بن سکتا ہے، نہ صرف اپنے ہمسایہ ممالک کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک اہم مقام رکھنے جانے والا ہے، اور یہ سب کی امید ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں، واپس آئیں گے. سال 2025 پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ کافی سیر حاصل گفتگو رہی، اور تمام آشاریے اور تمام اشارے اس بات پر ہیں کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں ایک اہم کردار ادا کرے گا. اگر بات کی جائے پاکستان کے ہی حوالے سے، معیشت پر بات ہو گئی، سیاست پر بات ہو گئی، اور پاکستان کی کھیلوں اور ثقافت کی بات کی جائے تو سامیہ صاحب بتائیے گا، جس طرح سے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی بھی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اور ICC ایونٹ یہ کافی عرصے بعد پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. سامیہ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے چیمپئنز ٹرافی جیتنا کتنا اہم ہو سکتا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ 2017 کے بعد پاکستان ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے. پاکستان کے سٹار بلے باز بابر اعظم کی بات کی جائے، دیگر پلیئرز کی بات کی جائے تو وہ تھوڑا آف نک نظر آ رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ دے ول کم بیک ان دا فارم؟ اور پاکستان جس طرح سے فارم میں نظر آیا ہے 2024 میں ان ODIs، ڈو یو تھنک کہ دے کین کنٹینیو اینڈ ون دا چیمپئنز ٹرافی ونس اگین؟ اچھا دیکھیں، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا جب آپ ذائچہ پڑھتے ہیں نا تو جو پاکستان کا 5th ہاؤس ہے، جو ہماری فن و ثقافت، ہمارے میوزک انڈسٹری، ہماری آرٹ انڈسٹری، ہمارے سپورٹس، یہ وہ جو ہے ہاؤس پاورفل ہے بورن پاکستان کے ذائچے کے اندر. اسی وجہ سے پاکستان کی پہچان پذیرائی، ایون عمران خان صاحب دیکھیں ایز کرکٹر منوائے گئے، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈنکا بجا. تو میں آپ کو ایک خوشخبری جو مجھے خود بھی اللہ خوشی ہو رہی ہے دیتے ہوئے کہ یہ جو ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے، آپ کی کرکٹ بھی اللہ کے فضل سے کم بیک کرے گی، آپ کی انڈسٹری بھی گرو کرے گی. میں یہ کہتی ہوں کرکٹ کے شائقین بالکل مایوس نہ ہوئیے، نہ بابر اعظم سے نہ کرکٹ سے. حالانکہ مجھے کرکٹ سے کوئی شغف نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ، کیونکہ ایک ایسا گیم بن چکا ہے کہ لوگوں کی ایک ہی تفریح لگتی ہے شاید، لیکن بابر اعظم بھی فل فارم میں کم بیک کریں گے. کبھی کبھی بیٹ پیچ چلتا ہے، ستاروں کا بھی، انسان ستارے کی گردش سے افیکٹ بھی ہوتا ہے. کرکٹ بھی آپ کی کم بیک کرے گی، اور اللہ کے فضل سے میرے رب نے چاہا تو انڈسٹری بھی پاکستان کی دوبارہ سے وہ نام کرے گی جب ہماری ملکہ ترنم نور جہاں اور نصرت فتح علی صاحب کا ڈنکا بجا کرتا تھا.
बिल्कुल ऐसी है। अब पाकिस्तान के हवाले से तो तमाम इशारे जो है वो सामिया साहिबा आपने ये बताया कि दे आर पॉजिटिव। अगर आलमी मंजरनामे पे देखे जाए तो यूक्रेन रशिया वॉर इज़ गोइंग ऑन और ट्रम्प के आने के बाद ये होप की जा रही है कि ही विल पुट एंड टू दिस वॉर। और अगर बात की जाए फ़लस्तीन की और कश्मीर के जो हालात हैं जिसमें मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, क्या उसमें भी चेंजिंग आ सकती हैं? या जिस तरह से आपने बात की है कि ग़ज़वा हिंद का स्टार्ट भी ये फ़लस्तीन से ही होना है और ये चीज़ अब रुकने वाली नहीं है, क्या चेंजेस आ सकते हैं आफ्टर द चेंज इन द सुपर पावर्स, इन द जो मैनेजमेंट है वहां पर अगर चेंज आएगी तो? मैं तो अगर वन लाइनर आप लोगों को और आपके थ्रू आपके तवज्जुद से अपने पाकिस्तानियों को या देश परदेश में रहने वाले मेरे जितने पाकिस्तानी हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन चीजों से अगर आप तौबा ताइब हो गए हैं ना तो वापस ना जाइए, शायद हमें जिंदगी मोहलत ना दे। तो ये जो है ये वही हालात वाकयात बनने जा रहे हैं जिसकी प्रेडिक्शंस हमारी कुरान पाक में भी मौजूद है, जिसका जो है हवाला दिया जाता है। मैंने आपसे कहा ना, आप लोगों की जनरेशन शायद हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का फितना, ये चीजें भी आप लोग, वो वक्त दूर नहीं है। और जो रूहानी लोग हैं उनकी तो नजरें गजा की तरफ लगी हुई है, क्योंकि गजा से ही गजवा हिंद की जर्नी शुरू होना है। तो मुसलमानों का अब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना बहुत, और ये मजबूरी हो जाएगी। ये वही वक्त की तरफ हमें हिस्ट्री ले वो ये जो माजी है, ये सॉरी हमारा जो हाल है वो लेके जा रहा है, जिसकी हमारे माजी में भी प्रेडिक्शंस मौजूद हैं। और इसी पे जो हमारा मुस्तकबिल के जहाँ पे अब वो वक्त शुरू होगा जहाँ पे मुसलमान जो है ना वाकई मुस्लिम उम्मा बनेगी, ये जर्नी अब स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो वो उसकी शक्ल क्या होगी न्यू अलायंसेस में, और मुझे पता नहीं क्यों मुझे वाइब्स आती है कि चाइना सुपर पावर की तरफ जाएगा। मुझे ये वाइब्स आती है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, रशिया भी हो सकता है, इंडिया बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, इंडिया बिल्कुल नहीं है। चाइना की जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि चाइना कैन बी द सुपर पावर इन 2025 और आने वाले वक्तों में हो सकता है ऐसे। फिफ्थ जनरेशन वॉर की अगर हम बात की जाए तो अमेरिका भी उससे दो चार है और चाइना उसमें आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से इंटरनेट का जो आम होना और लोगों का उसके ऊपर हर वक्त रहना, लोग तो ये बात करते हैं कि जो दज्जाल है ये आपका फ़ोन है जिसके सामने एक कैमरा है और लोग इसके ऊपर मरकूज हो चुके हैं। डेली लाइफ की बात की जाए, लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं और लोग इसके गुलाम हो चुके हैं। डू यू थिंक कि मोबाइल और दज्जाल का जो एक फितना है वो इंटरलिंक करता है या इस तरह का कुछ है? मैं आपको एक बात बताऊं कि बात आज कर रहे हैं आप, मैं कई प्रोग्राम्स में, मैं अपने वीलॉग्स में जब लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि एक साल था कि मैंने कहा था ज़हनी अमराज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ज़हनी अमराज, बच्चे हैं, बड़े हैं, डिप्रेशन, ज़हनी बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मैं आज से नहीं, मैं 3 साल से कह रही हूँ ये दज्जाली फितना, ये एक आंख वाला मोबाइल, क्योंकि वो वैसा दज्जाल तो नहीं आएगा ना जिसकी वो सचमुच एक आंख होगी। यकीन जानिए, मैं तो कई सालों से अपने वीलॉग्स में लोगों को गाइड करती हूँ कि जितना इससे दूर रहिए, जरूरत के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए। ये जरूरत बन चुका है, एडिक्शन लोगों ने बना लिया है, बच्चे इसको एडिक्शन बना चुके हैं। जो कि मैं बहुत मुत्तफिक हूँ आपसे कि दज्जाल यही है और ज़हूर हो चुका है दज्जाल का। मैं गलत ना हो तो मेरे पे फतवे ही ना लग जाएं। नहीं, ये लॉजिकली आपने बात की है तो ये गलत नहीं हो सकती है क्योंकि तमाम लोग इसके पीछे हैं। अगर आप यूट्यूबर्स की बात करें या हर आने वाला जो नौजवान है या वो नई पौध की बात की जाए तो वो इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि हम रातों रात शोहरत इख्तियार कर लें और इसी के ज़रिए ये जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है हमारा, जिसके हम गुलाम हो चुके हैं, वो जो है हमें कहीं शोहरत की बुलंदियों पर लेके जा सकता है। इस्लामोफोबिया के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे जो लास्टली अगर बात की जाए तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर ये जाकर इस्लामोफोबिया के इशू को रेज किया। लोग जिस तरह से, आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा किस तरह से बैरून मुल्क अगर जाया जाए वेस्ट में मुसलमानों को किस नज़र से देखा जाता है, तो ये कहीं कम होता नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया है कि आने वाले वक्तों में मुसलमानों की जो हुक्मरानी है जिस तरह से माजी में हज़ारों साल पर मुहित रही, अब दोबारा से एक बूम आने वाला है। डू यू थिंक कि ये भी कम होगा या फिर वही डर का और खौफ का माहौल रहेगा पूरी दुनिया में अकॉर्डिंग टू इस्लाम? नहीं, ये जो हमारे डर को खत्म किया जा रहा था, अब किस्मत उस वक्त को खत्म करेगी। अब फिर से हमारी उसी जो है ना डंका बजेगा जो मुसलमानों की बहादुरी के किस्से हुआ करते थे, फिर उसका डंका इंशाल्लाह बजेगा। मैं ये तो नहीं कहती फौरन हो जाएगा, लेकिन इसकी बिगिनिंग इसी साल से होने जा रही है।
हाँ जी, बिगिनिंग होने जा रही है। अब अल्लाह को पता है उन्होंने दुनिया को किस वक़्त में समेटना है। मैं ये भी नहीं कह रही क़यामत अभी आ रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा अब हमारी जर्नी उस तरफ इस साल से शुरू होने जा रही है। जहाँ तक आप लोगों ने 2025 में पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान मुझे सेफ ज़ोन में ये खित्ता नज़र आता है ना, कि इस खित्ते से वो काम लिया शायद जाए जिसके लिए जो है मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने में जो है वो ये हमारा प्लेटफॉर्म बहुत मदद करेगा। सामिया साहिबा, जिस तरह से आप बात करती हैं सितारों की, सैयारों की, मैं अगर बात करूं तो सूरज जो है, जो हमारी गैलेक्सी को लेकर, हमारे इस प्लैनेट को लेकर चल रहा है, उसने अपना गैलेक्टिक ईयर भी कंप्लीट कर लिया है थ्रू द गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर भी लगा रही है। और लास्ट टाइम जब ये चक्कर कंप्लीट हुआ था तो दुनिया में डायनासोर्स मौजूद थे और उनकी तबाही हुई थी। जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि दिस इज़ द बिगनिंग और ये एंड की तरफ जा सकता है, डू यू थिंक ये गैलेक्टिक ईयर और जो हमारा सूरज है, जो कि मुसलसल एक रफ्तार से वेगा स्टार की तरफ जा रहा है, वो एंड होगा? साइंस की समझ नहीं आती मुझे। तो देखिए, अभी मैंने कहा ना, सितारे बहुत करीब नहीं है कि वो ब्लास्ट हो जाएगा। वो भी फायदा उठाना चाहता हूं कि लोग इनफरादी तौर पर भी बहुत सोचते हैं कि अगला आने वाला साल हमारे लिए कैसा होने वाला है। इनफरादी तौर पर हर स्टार की बात की जाए, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, कैंसेरियस की बात की जाए, कैंसर लोगों की बात की जाए, तो उनके लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आपके व्लॉग्स तो सुनते रहते हैं, हमारे तवस्सुत से भी लोगों को थोड़ा सा बता दें कि क्या करें और क्या ना करें। अच्छा, देखिए, यहाँ मेरी प्रमोशन होनी बहुत जरूरी है, इसलिए कि इतना तो मेरा भी हक बनता है। मैं आप लोगों से अगर बेलौस प्यार करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। देखें, मतलब आप लोगों को भी मेरे पे थोड़ा ये प्राउडी थोड़ा सा होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो है मेरे पे इंटरनेशनली डॉक्यूमेंट्री बनी, अमेरिका, जापान और टर्की की कोलैबोरेशन से, कि पाकिस्तान में एक औरत इस फिल्म के साथ सरवाइव कैसे कर सकती है। तो अल्लाह पाक तो इज्जत महफूज रखे। दूसरी चीज कि ये जो 12 सितारों के 12 महीने हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सामिया खान लाउंज, में उसमें प्रिडिक्ट कर चुकी हूँ। मुझे जो मोटा मोटा याद आएगा, देखिए थोड़ा मुश्किल है ये साल। जेमिनाइज का फर्स्ट हाफ जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने करियर के लिए, और जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं जेमिनाइज, उनको फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है। कैंसेरियंस का सेकंड हाफ अच्छा है। तो ये थोड़ा सा, ये वाला साल थोड़ा ट्रिकी है, डिवाइडेड है। तो यूं मुझे भी बताना मुश्किल हो जाएगा एकदम से, जो है ना मेरा। ठीक है, हाँ जी, कोई मसला नहीं। मतलब ये बम्स आने वाले हैं अगले साल में, अपने जो कहते हैं ना, जोड़ों को मजबूत करके रखना चाहिए तमाम स्टार्स वालों को। नहीं, कई सितारे नवाजे। और मैं तो कहती हूँ हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या खूबसूरत लाइन है। तो जो सितारे पिसे हुए थे उनको रिलीफ मिलने जा रहा है। तो यूं इसको हम यूं समझ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास वो होमवर्क नहीं है, और मैं ना होमवर्क के बगैर मैं एग्जैजरेट नहीं करती, ये गुनाह हो जाता है फिर मुझे यूं। ठीक है सामिया खान साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। जिस तरह से आपने सबब किया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, और जो तमाम शोबे हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सकते हैं, उनके लिए तमाम जो इशारे हैं वो बेहतर होने जा रहे हैं। और मुस्लिम उम्मा भी है एक बूम में आने वाली है। तो इस दुआ के साथ कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए वो बेहतरीन साल हो जिसकी उम्मीद हर कोई लगाए बैठा है। और वो लोग जिन्होंने अपनी गलतियां की हैं, उनसे गलतियों से सीखें और उन गलतियों को छोड़ दें। एज दे सेड कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के लिए आने वाला साल बेहतर हो, इस शो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।